بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون صرف اس دل میں اترتا ہے جو شکایتوں سے خالی ہو جائے۔ نماز میں مانگا گیا صبر زندگی کے طوفانوں کو تھام لیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے دیر سے سمجھ آتے ہیں مگر ہمیشہ بہترین نکلتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر یقین رکھے وہ کسی نقصان سے نہیں ڈرتا۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، جو شخص دل میں اللہ رکھتا ہے اس کے لیے دنیا معمولی ہو جاتی ہے۔ محبت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب دو لوگ ایک دوسرے کے سکون بن جائیں۔ کچھ باتیں کہہ دینے سے نہیں، خاموش رہنے سے بہتر سمجھ آتی ہیں۔ جو تمہیں چھوڑ کر گیا وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، بس اللہ نے دکھ ختم کر دیا۔ کبھی کبھی سب سے بڑی دعا یہ ہوتی ہے، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر دے۔ عورت اگر دل سے دعا دے تو مرد کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ محبت تب کامیاب ہوتی ہے جب میں ختم ہو جائے اور ہم شروع۔ جو تمہیں عزت دے وہ تم سے محبت کرتا ہے، جو تمہیں بدلنا چاہے وہ خود غرض ہے۔ مرد کی اصل پہچان اس کا الفاظ نہیں، اس کا برتاؤ ہے۔ بیوی کو اگر سکون دو گے تو دنیا کی ہر دعا تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ وقت بدل جاتا ہے مگر سچائی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تقدیر کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ تمہیں وہی دیتی ہے جس کے تم اہل ہو۔ جو تمہیں کھونا نہیں چاہتا وہ کبھی تمہیں الجھنے نہیں دیتا۔ سکون وہاں نہیں جہاں سب کچھ ہے، سکون وہاں ہے جہاں اللہ ہے۔ کامیابی اس کے نصیب میں ہوتی ہے جو خود سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ جب تم خود کو اللہ کے حوالے کر دو تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ بعض زخم وقت نہیں دعا سے بھرے جاتے ہیں۔ زندگی خوبصورت تب لگتی ہے جب تم ہر چیز میں اللہ کا فیصلہ دیکھنا سیکھ لو۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب ہے تمہیں کسی کے دور جانے سے فرق نہ پڑے۔ اگر کوئی شخص تمہارے ذہن پر ہر وقت سوار رہتا ہے اور تمہیں دن رات یاد آتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ یا تو تمہاری تقدیر ہے یا تمہارا سب سے بڑا امتحان۔ جب تم ہر صبح اٹھ کر پہلا لفظ الحمدللہ کہو گے تو دن مشکل نہیں بابرکت ہو جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو زندگی کے زخموں کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ جب تم ہر رات سونے سے پہلے صرف ایک بات دل سے کہو، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، تو دیکھنا تقدیر بھی تمہارے حق میں بدلنے لگے گی۔ جو ہر دکھ میں کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی تقدیر کبھی کمزور نہیں پڑتی۔ جب تم روتے ہوئے بھی یا رب کہہ دو تو سمجھ لو دراصل تمہاری دعا قبول ہونے لگی ہے، کیونکہ اللہ ان دلوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا جو سچے ہوتے ہیں۔ جو دل اللہ کے قریب ہو جائے وہ کبھی انسانوں کی دوری سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کی خاموشی میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے، صبر کر، وقت تیرے حق میں لکھا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تمہیں دنیا خالی لگتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم صرف اسی سے بھرو۔ دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے سنا نہیں، بلکہ وہ بہتر چیز تیار کر رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو توڑتا ہے تو اس سے زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ مل جائے تو شکر سیکھو، کچھ چھن جائے تو صبر سیکھو۔ جو اپنی خاموشی میں مضبوط ہو جائے دنیا اسے کبھی ہلا نہیں سکتی۔ جو شخص تمہیں سمجھنے لگے اس سے بحث نہیں، دعا کرو کہ وہ ہمیشہ سمجھتا رہے۔ کچھ لوگ نصیب بدل دیتے ہیں، کچھ صرف سبق بن کر آتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنا دکھ مت بتاؤ، لوگ ہمدردی نہیں کمزوری ڈھونڈتے ہیں۔ شوہر اگر بیوی کا احترام کرے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ بیوی کا صبر اور شوہر کی محبت اگر سچی ہو تو اولاد دعا بن جاتی ہے۔
محبت وہ نہیں جو لفظوں میں ہو، محبت وہ ہے جو دعاؤں میں شامل ہو۔ عورت اگر محبت سے بولے تو مرد بدل جاتا ہے، اگر خاموش ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد کو دولت نہیں، عزت اور سکون چاہیے، وہ بس صحیح عورت سے ملنا چاہتا ہے۔ جو تمہارے جانے سے بدل جائے وہ کبھی تمہارے ہونے سے مخلص نہیں تھا۔ خاموش لوگ اکثر وہ باتیں سمجھ جاتے ہیں جو دوسرے لفظوں میں بھی نہیں سمجھ پاتے۔ تمہاری تھکن جسم میں نہیں، ان لوگوں میں چھپی ہے جن کے لیے تم نے خود کو جلایا ہے۔ جنہیں سب کا درد سمجھ آتا ہے انہیں کوئی نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر دل خالی لگتا ہے، یہی اصل تنہائی ہے۔ عورت کمزور نہیں، وہ صرف اس دل کے سامنے نرم پڑ جاتی ہے جو اسے سچ میں چاہے۔ مرد کی خاموشی اس کے دکھ کی سب سے بڑی چیخ ہے۔ جو عورت اپنی انا قربان کر دے وہ گھر نہیں خاندان بناتی ہے۔ بیوی اگر خاموش ہو جائے تو سمجھو اس نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ایک سچی عورت کے آنسو دعا بن کر شوہر کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں اکیلا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ اصل سہارا کون ہے۔